الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الفجر کی آخری دو آیات تلاوت کرنے کا شرف کیا حاصل۔ اس کا ترجمہ یوں ہے: پس ہو جاؤ میرے بندوں میں داخل اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ نفس کاملہ ہے، اس میں اپنے خاص بندوں سے اللہ تعالیٰ خطاب فرماتا ہے جو نفس مطمئن میں ہوتے ہیں، گناہوں سے بچے رہتے ہیں، تو ان کو اپنی خاص جنت میں داخل کرتا ہے اللہ تعالیٰ، جو مقربین قربت والوں کی جنت ہوتی ہے۔ اب ہم چونکہ نفس کاملہ جو قرآن مجید سے ہی ہے سارے یہ نفسات، اس میں آخری نفس آج ہم تذکرہ کر رہے تھے کہ یہ ذکر ہم نے 40 دن کرنا ہے۔ تو جب انسان یہ اس ذکر میں آ جاتا ہے، 40 دن سے ذکر ہیں، تو 7 چوکا 28، تو یہ 280 دن بنتے ہیں۔ اب دیکھیں آج ہم 280 دن والے 40 والے میں جب یہ پورا کا 280 دن ہو جائیں گے، ٹو مچ محنت ہے، کرنی آپ نے ہے، میں نے بھی کرنی ہے۔ تو نفس کاملہ جو صافیہ ہے، بالکل انسان کافی حد تک صاف ستھرا ہو جاتا ہے، اللہ کا قرب پاتا ہے۔ اس کا ذکر کیا ہے؟ اس کا ذکر ہے یا قہار، یا قہار۔ تو کرنا کیسے ہے کہ انسان باوضو ہو تو افضل ہے بہت زیادہ، ایک جگہ خلوت نشینی کرے، ویسے بھی اس نفس کی صفت خلوت نشینی ہی ہے۔ پھر تسبیحات اس کے پاس ان سارے نفسوں کے لیے جو ہے وہ 2 قسم کی ہونی چاہیے، ایک 500 والی لکڑی کی تاکہ ہاتھ نہ تھکے، اور ایک 100 والی۔ یہاں 100 والی تسبیح کام کرتی ہے کیونکہ اس کا ذکر جو ہے وہ تھوڑا ہے، 250 ہے نا، ہم نے 10,000 کرنا ہے 40 دنوں میں۔ تو درود شریف، کوئی بھی ذکر دعا ہے، درود شریف اول آخر جتنی دفعہ مرضی پڑھ سکتے ہیں، تعداد میں پڑھ لیں، 3 5 9 مرتبہ کوئی سا بھی درود پڑھ لیں، جیسے صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آپ کے روضہ شریف کے بعد دروازے پہ جو لکھا ہے وہ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آپ کے مصلی شریف پہ جو درود شریف لکھا ہوا ہے جہاں آپ نماز جماعت کرایا کرتے، تو اس میں ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد خاتم النبیین والمرسلین ورسول رب العالمین۔ تو یہ جتنی دفعہ مرضی پڑھ لیں، ہاں درود شریف جتنا پڑھیں گے اتنی دعا کی یا ذکر کی مقبولیت بڑھے گی۔ تو پھر جو ہے گناہوں سے معافی مانگنی ہے، جتنی دفعہ مرضی پڑھ لیں، 3 دفعہ کر لیں کم از کم، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو یہ درود شریف اور استغفر اللہ زبان ہلا کے پڑھنا ہے۔ پھر انسان 2 زانو بیٹھے یا آلتی پالتی چونکڑی جسے کہتے ہیں وہ مارے، یا نہیں بیٹھ سکتا میری طرح بوڑھا انسان ہے یا ٹانگیں کو تکلیف ہے، صوفے پہ بیٹھ جائے، کرسی پہ، جہاں مرضی آسانی ہو، آسانی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ کسی نفس پہ جو ہے، چونکہ نفوس کی تذکرہ چاہ رہا ہے نفس کا، کسی پہ بھی اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جس میں اس کو اٹھانے کی سکت نہ ہو ہر لحاظ سے۔ ذکر تو اس کا اور چیز ہے، باقی عام مسائل میں بھی۔ تو اس طرح وہ پھر جو ہے وہی جتنی دفعہ مرضی کرے، جتنا کرے گا اتنا فائدہ ہے۔ تو آنکھ بند کر کے زبان نہ ہلائے، دل میں کہے لا الہ الا اللہ، زبان نہیں ہلانی۔ تو یہ خاص ہے نا پھر، کیونکہ اس میں الوہیت لفظ اللہ ہے، الا اللہ۔ تو پھر جو ہے یہ ذکر کرے گا یا قہار یا قہار، 100 والی 2 تسبیحاں کر لے گا، اور پھر 50 جیسے اس کو آسانی ہو، اس میں 33 ہوتے ہیں، آگے گن لے 17 مرتبہ، یا ہاتھ پہ گن لے، جیسے آسانی ہو تو اس طرح کرے۔ تو بہرحال اس کے بعد جب 40 دن گزر جائیں، پھر انشاءاللہ میں بھی آپ کے ساتھ نفس امارہ شروع کروں گا، تو آپ بھی کریں گے۔ تو سالک اسے کہتے ہیں جو یہ کام کرتا ہے۔ سالک کو چاہیے کہ جب یہ 7 وظائف مکمل کر لے، پھر شروع ہی سے انہی وظائف کا دوسرا دائرہ شروع کرے، اسی ترتیب کے ساتھ ہم کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ مجھے نہیں معلوم کتنے دائرے ہو گئے، مجھے تو
اللہ کا شکر ہے، کرم اس کا فضل ہے۔ تو اس طرح انسان اس کو زندگی میں اگر جاری رکھے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن علماء خیر فرماتے ہیں کہ 7 دائرے مکمل کر لے تو بس وہ کاملیت میں چلا ہی جاتا ہے، اللہ اس پہ فضل کر ہی دیتا ہے، اس کی محنت کو رائے گاں نہیں کرتا، اس کو ضرور پھل دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے رحمت حق سے نوازتا ہے، رحمت حق ہی ہوتی ہے تو رحمت سے حق کی راہیں کھول دیتا ہے، تو بہرحال پھر اسے مقام محمدیت حاصل ہوتا ہے، اور جو مقام محمدیت ہے یہ بھی عقیدہ رکھیں وہ بندوں میں سب سے اونچا ہے، انبیاء میں سے بھی، کیونکہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سورہ نجم میں فرمایا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، پس وہ قریب ہوئے، ثم دنا فتدلی فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، یعنی اور قریب ہوئے اور قریب ہوئے، یہاں تک کہ اتنے قریب ہو گئے کہ 2 کمانوں کے درمیان جتنا فاصلہ تھا اتنا فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی کم۔ پھر اس وقت خاص جو قرب ہوا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، بس جو اللہ تعالیٰ نے رب العزت نے اپنے خاص برگزیدہ بندے یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو وہی فرمانا تھی وہ وہی فرمائی، تو اس یعنی قربت مقربیت کا جو مقام ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی حاصل ہے، تو جو شخص نفس کاملہ میں جاتا ہے وہ بس اس مقام تک جو ہے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہ وہ مقام کی جو پہلی دہلیز ہے بس اس کو چھو لیتا ہے، بس جسٹ چھو لیتا ہے، پھر آگے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مرضی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو رضا ہے وہ جانے اور بندہ جانے۔ عزیزان گرامی قدر، 40 دن کے لیے اجازت دیجیے، 40 دن کے بعد اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، میں زندہ رہا تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر نفس امارہ کے ساتھ ذکر کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب پہ ساری راہیں کھول دے جو میں نے آیت ابھی پڑھی ہے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو اس کی راہوں میں آنے کی کوششیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی ساری راہیں اس کے لیے کھول دیتا ہے، ساری راہیں ساری کائنات کی راہیں ہیں جو اس کے قرب تک جاتی ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میرے لیے روزے بھی ہیں، دعا ضرور کر دیا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔